بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وفا سیکنڈری اسکولز پشاور زون. امید ہے کہ آپ آن لائن تدریس سے بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی گزشتہ اسباق کی دہرائی بھی کر رہے ہوں گے. جماعت ہشتم مضمون اردو میں آج سبق نمبر 7 نظم، جس کا عنوان ہے یہ وطن تمہارا ہے. شاعر کلیم عثمانی. سب سے پہلے نظم کا تعارف. اس نظم میں شاعر کلیم عثمانی نے طالب علموں کو ان کی ذمہ داریوں اور فرائض سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وطن قربانیوں سے حاصل ہوا ہے. اب آپ نے اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کرنی ہے اور اس وطن کا نام اور پرچم سربلند رکھنا ہے. نظم کے خاص الفاظ کے معنی. الفاظ: رنگ و آب، معنی رونق یا آب و تاب. آفتاب، سورج. بحر و بر، پانی اور خشکی یعنی تمام دنیا. کہکشاں، ستاروں کا جھرمٹ. راہ گزر، گزرنے کا راستہ. ارض پاک، پاک زمین. میرے کارواں، قافلے کا رہنما. سربلند، اونچا. صفحہ نمبر 40 نظم یہ وطن تمہارا ہے. شاعر کلیم عثمانی. نظم کے خاص الفاظ کے معنی کے بارے میں آپ جان چکے ہیں. آئیے نظم کا مطالعہ کرتے ہیں. بند نمبر 1 میں اشعار ہیں: یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے. اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے. یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں. کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے. بچوں، نظم میں شاعر اس ملک کے تمام نوجوانوں یعنی طالب علموں سے مخاطب ہیں اور ان سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ وطن صرف تمہارا ہے اور تم ہی اس کی حفاظت یعنی رکھوالی کرنے والے ہو، اور اس وطن کے تمام چمن کی خوبصورتی تمہارے دم سے ہے. یعنی تم ہی اس چمن کی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہو اور تم ہی اس چمن میں پھولوں کی طرح مہکتے ہو اور تمہاری محنت ان پھولوں کی خوشبو بن کر مہکے گی. شاعر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یعنی سورج کی طرح چمک رہا ہے، کیونکہ تمہاری قابلیت اس ملک کو آگے کی طرف لے کے جائے گی. اور یہ جو فضا ہے اور یہ جو بحر و بر ہے یعنی خشکی اور سمندر کے جو راستے ہیں، ان کی ترقی بھی تمہارے دم میں پوشیدہ ہے کہ تم ہی ان راستوں سے ترقی کے راستے نکالو گے. اور یہ جو کہکشاں ہیں یعنی ستاروں کا جو جھرمٹ ہے، یہ تمہارے لیے گزرنے کا راستہ ہے تاکہ تم آگے ہی آگے بڑھو اور اس وطن کی ترقی کے لیے کوششیں کرو، کیونکہ تم ہی اس وطن کی
اس وطن کی رکھوالی کرنے والے ہو اور اس کے محافظ ہو۔ اگلے بند میں اشعار ہیں: اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا تم میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ شاعر نظم کے اس بند میں در حقیقت آزادی کے لیے دی جانے والی کوششوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ان شہیدوں کا حوالہ دے رہے ہیں جنہوں نے وطن کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی اور اپنے آپ کو وطن عزیز پر قربان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے وطن کی مٹی میں ایسے بے شمار شہیدوں اور بزرگوں کا خون شامل ہے جنہوں نے صرف اور صرف وطن حاصل کیا۔ اب شاید نوجوانوں کو یہ بھی یاد دلا رہے ہیں کہ یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اس زمین کی حفاظت کرو، کیونکہ تم اس قافلے کے رہنما ہو اور تم نے یہ قافلہ آگے لے کے چلنا ہے، یعنی نظم و ضبط کو اپنا کر، اصول اور قوانین کو اپنا کر تم اس کارواں یعنی قافلے کو لے کر آگے بڑھو گے اور جتنے بھی اندھیرے ہیں ان کو مٹاؤ گے اور اپنے آپ کو روشنی کی طرح لے کر چلو گے، یعنی ملک کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ترقی کی روشنی میں لے جاؤ گے اور اپنے آپ پر یقین رکھو کیونکہ تم یہ کر سکتے ہو، کیونکہ یہ وطن تمہارا ہے اور تم ہی اس کی رکھوالی کرنے والے ہو۔ اگلا بند ہے بند نمبر 3: میر کارواں ہم تھے روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے اصل داستان تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پر بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سربلند ہی رکھنا۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو آزادی کا قافلہ لے کر چلے تھے، ہم نے وہ قافلہ یہاں تک پہنچا دیا ہے، اب اس قافلے کو لے کر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور نوجوانوں نے اس قافلے کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے اور اصل عنوان صرف اور صرف نوجوان ہیں، کیونکہ یہی طاقت اور ہمت رکھتے ہیں اور یہی ترقی کے راستوں کو جانتے ہیں اور یہ ملک کو ترقی کے راستوں پر لے جا سکتے ہیں۔ البتہ شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپس کے نفاق اور ایک دوسرے سے بغض سے دور رہنا، کیونکہ یہ نفرتیں ایسی ہیں جو دلوں میں جنم لے لیتی ہیں اور جب یہ دلوں میں جنم لے لیتی ہیں تو انسان ذاتی مفاد کو دیکھتا ہے اور اپنے قومی مفاد کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینی ہے اور اس وطن کے پرچم کو سربلند ہی رکھنا ہے۔ بچوں، مشقی کام ہے آپ کے پاس۔ بچوں، صفحہ نمبر 41 یعنی 41 پر مشق ہے۔ مشق میں سوال نمبر 1 ہے، درج سوالات کے جوابات لکھیے۔ جز نمبر 1 ہے کہ شاعر نے اس نظم میں طلبہ کا کیا فرض بتایا ہے۔ جواب: سب سے پہلے ہیڈنگ طلبہ کے فرائض، اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے کوششیں کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، وطن عزیز کی حفاظت کے لیے ایسے انتظامات کا بندوبست کریں جس سے وطن کو کامیابی حاصل ہو۔ اگلا ہے جز نمبر 2، اس نظم میں شاعر کی طلبہ سے کیا امیدیں ہیں۔ جواب میں ہیڈنگ ہے شاعر کی طلبہ سے امید۔ نمبر 1 پر ہے اپنے وطن کی عزت دل و جان سے کریں۔ نمبر 2، وطن عزیز کی حفاظت کریں کیونکہ یہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ نمبر 3، یقین، محکم تنظیم اور اتحاد کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ نمبر 4، اپنے لیے ترقی کے راستے منتخب کریں۔ نمبر 5، وطن کو شاد و آباد رکھنے کے لیے کوشاں رہیں۔ جز نمبر 3 ہے، اس نظم میں شاعر نے وطن اور اہل وطن کا کیا تعلق بتایا ہے۔
جواب ہیڈنگ ہے سب سے پہلے، وطن اور اہل وطن کا تعلق۔ اگلی لائن میں لکھنا ہوگا جواب کہ شاعر کلیم عثمانی نے نظم میں وطن کو چمن اور اہل وطن کو اس کا مالی اور رکھوالا کہا ہے۔ جیسے مالی اپنے چمن کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ویسے ہی تمام اہل وطن ملک کی ترقی، امن اور خوشحالی دیکھ کر خوشی کے گیت گاتے ہیں۔ اگلا سوال جز نمبر 4، شاعر کے مطابق وطن کے پرچم اور اس کی عزت قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، شاعر کے مطابق اگر وطن میں فرقوں، نسلوں اور مذہب کی نفرتیں ختم ہو جائیں، امیر غریب کا فرق ختم ہو جائے، ہر ایک کی عزت کی جائے، امن و محبت سے رہا جائے، تو پرچم کی عزت قائم رہے گی۔ سوال نمبر 5، اس نظم میں شاعر نے طلبہ کو کسے اپنا میر کارواں بنانے کا مشورہ دیا ہے؟ جواب، نظم میں شاعر نے طلبہ کو اصول و قوانین اپنانے کا مشورہ دیا ہے۔ روشن اور شاندار مستقبل کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ پابندی وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، دیے گئے الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ تحریر کریں۔ بچوں، آپ کو ہم قافیہ الفاظ کے بارے میں بتایا جا چکا ہے۔ ہم قافیہ ایسے ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں جو ہم آواز بھی ہوتے ہیں اور ردیف سے پہلے دہرائے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس نظم میں پاسباں سے جو قافیے بنتے ہیں وہ موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پر پاسباں، خواں وغیرہ۔ اسی طرح آپ باقی قافیے بھی کتاب سے مکمل کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، درزیر الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پاسباں، محافظ، باقی معنی آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ آپ کو مثال میں ایک جملہ لکھوایا جا رہا ہے، آپ اسی جملے کے مطابق باقی الفاظ کو بھی جملوں میں استعمال کریں۔ لفظ پاسباں ہے، یعنی افواج پاکستان ملت کی پاسباں ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، دی گئی نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ آپ کو سوالات کے جوابات بھی لکھوائے جا چکے ہیں اور نظم کی وضاحت بھی دی جا چکی ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک پیراگراف جو آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ اسباق میں کروایا گیا تمام تحریری کام جو نوٹ بک میں آپ نے مکمل کیا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک وہ کام مکمل نہیں کیا تو جلد از جلد مکمل کر کے اسکول میں جمع کروائیں تاکہ آپ کا کام چیک ہو سکے۔ شکریہ۔